خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. The best person among you who learn and teach the Holy Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. دوستو، میرا نام عبد الوہاب ہے. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے عربی زبان میں ایم اے کیا، اور عربی زبان سکھانے کے لیے عربک اسپوکن ایپیکس ایجوکیئر، عربک اسپوکن ایڈیشن کے نام سے یوٹیوب پہ 3 والوم یعنی منہاج العربیہ 3 والوم میں پڑھا چکا ہوں. اس کے علاوہ قرآن کو پڑھنے کے لیے جو حضرات قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے یسر القرآن بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے. بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اب میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کروں. تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہو اور تفسیر بھی ہو. یوں تو اردو میں تفاسیر بہت ہیں، لیکن کچھ طویل ہیں، اس وجہ سے یوٹیوب پہ ڈالنا بہت مناسب نہیں ہے. تو میں نے اس کے لیے تذکیر القرآن کا انتخاب کیا ہے. اس میں ترجمہ کے ساتھ مختصر طور پر تفسیر بیان کی گئی ہے. اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ جو حضرات قرآن شریف کی تلاوت کریں یا سنیں، تو ساتھ میں ترجمہ بھی کریں اور تفسیر بھی کریں. عام طور پر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان صرف تقریر پہ ہی منحصر ہو جاتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، اور کبھی تلاوت کرنے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے. ہاں، گنے چنے لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جو تفسیر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، بہرکیف وہ مطالعے میں رکھتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ہم ترجمہ بھی جان جائیں اور تفسیر بھی اختصار کے طور پہ، تو بہت ہی بہتر ہے. تو آئیے دیکھیے آپ کے سامنے تذکیر القرآن کا کور پیج یہی ہے، تذکیر القرآن. اس کے مفسر ہیں حضرت مولانا وحید الدین خان. اس کے بعد 2-3 صفحہ سادہ ہیں، اور اس کے بعد جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے میں ظاہر کر دے رہا ہوں. ہاں جناب، تو 2-3 صفحہ کے بعد یہی تذکیر القرآن ہے، جس کے مفسر ہیں حضرت مولانا وحید الدین خان. یہ مکتبہ الرسالہ نئی دہلی میں موجود ہے، انہوں نے ہی پبلش کیا ہے. آئیے دوسرے صفحہ پر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اس کا عکس دیکھ لیجئے. اس کے بعد تقریباً 12-13 صفحات پر مشتمل دیباچہ ہے، سوروں کی فہرست ہے. تو اسے دکھانے کی یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو تفسیر پسند آئے تو تذکیر القرآن اپنے ساتھ رکھیے اور دیباچہ وغیرہ پڑھ لیجیے. ہاں، البتہ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. میری دلی خواہش ہے کہ جو حضرات صرف تلاوت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی جان جائیں اور تفسیر بھی جان جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. اس لیے کہ میں قرآن میں ہے، عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، اور قرآن شریف میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کرنے کے لیے. اگر ہم قرآن شریف کو کھول کے دیکھیں گے نہیں، ترجمہ اور تفسیر نہیں دیکھیں گے، تو بات
الگ عجیب ہو جائے گی. ہاں اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے کہ تلاوت قرآن میں بھی ثواب ہے، قرآن شریف کا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنا اور سننا دونوں ثواب ہے. اس وجہ سے آئیے، میں ایک پہلے بھی سوچ چکا ہوں، جیسے القرآن جب پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت کروں گا. دوستو، ہماری زندگی میں ایسے ایسے ہمارے احباب ہیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے سے خواہش ظاہر کی کہ تفسیر بھی تلاوت کیجیے اور تفسیر ترجمہ اور تفسیر بھی سنائیے، اور بہت سے لوگوں نے سنا ہے اس کو. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ اور تفسیر اپنے آواز میں دے دوں، اور ترجمہ تفسیر تو ہے ہی بہرحال تذکیر القرآن میں، اور آپ بھی وقت نکال کر کے پڑھیے. بہت زیادہ خواہش ہوگی تو میری آواز کو بند کر کے بذات خود پڑھیے، بہت اچھی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت. سورہ فاتحہ صفحہ کھولتا ہوں. ابھی بروقت 12-13 صفحات پر مشتمل دیباچہ ہے جسے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو تفسیر پسند آئے اور آپ لوگوں کی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک ہی ویڈیو میں دوں گا، اس لیے کہ یہ طویل ہے، 12-13 صفحات پر مشتمل ہے. جس سے میں مناسب سمجھا کہ آج میں ابتدا کرتا ہوں فاتحہ سے. تو آئیے سورہ فاتحہ کی طرف دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہاں جناب، تو سورہ فاتحہ آپ کے سامنے ہے. میں نے پلان بنایا، میری خواہش ہے کہ ایک پارہ کو 4 دن کے اندر میں ختم کیا جائے. یعنی ایک پارہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، کوئی ربع ہے، نصف ہے، ثلاثہ ہے اور پارہ ختم ہے. تو اگر ایک دن میں ایک پاؤ یعنی ربع تک تلاوت کی جائے، یعنی 4 دن کے اندر میں ختم کیا جائے، تو زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور آپ اسے انجوائے کریں گے، آپ اچھے سے طریقے سے سن لیں گے. تو آئیے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو جناب یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں. بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہتر آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے. وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے اور جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا گویا اس سے یہ دعا کرنا ہے کہ تو اپنی بے پایہ رحمتوں کے ساتھ میری مدد پر آ جا اور میرے کام کو خیر خوبی کے ساتھ مکمل کر دے. یہ بندے کی طرف سے اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی کی الہی ضمانت بھی. قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مومن کے قلبی احساسات کے لیے صحیح ترین الفاظ مہیا کرتا ہے. بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اسی نوعیت کے دعائیہ کلام ہیں. سچائی کو پا لینے کے بعد فطری طور پر آدمی کے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے، اسی جذبے کو ان الفاظ میں مجسم کر دیا گیا ہے. آدمی کا وجود اس کے لیے اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم اپنی دونوں آنکھوں کو نکلوا دو
یا دونوں پیروں کو کٹوا دو، اس کے بعد تم کو ملک کی بادشاہی دے دی جائے گی، تو کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوگا۔ گویا یہ ابتدائی قدرتی عطیے بھی بادشاہ کی بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اسی طرح آدمی جب اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھتا ہے تو یہاں ہر طرف خدا کی مالکیت اور الہیت ابلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو ہر طرف غیر معمولی اہتمام نظر آتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں حیرت انگیز طور پر انسانی زندگی کے موافق بنا دی گئی ہیں۔ یہ مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ لازمی طور پر ایسا دن آنا چاہیے جب ناشکروں سے ان کی ناشکر گزار زندگی کی باز پرس کی جائے اور شکر گزاروں کو ان کی شکر گزاری کا انعام دیا جائے۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا تو فیصلہ کے دن کا مالک ہے، میں اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھ کو اپنے سائے میں لے لے۔ خدایا ہم کو وہ سیدھا راستہ دکھا جو تیرے نزدیک سچا راستہ ہے، ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ ہے، ہم کو اس راستے سے بچا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یا ان لوگوں کا جو اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مطلوب بندہ وہ ہے جو ان احساسات و کیفیات کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہو۔ سورہ فاتحہ اس بندے مومن کی چھوٹی تصویر ہے اور بقیہ قرآن اس بندے مومن کی بڑی تصویر۔ ہاں جناب، تو سورہ فاتحہ یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں کچھ کمی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا، میں اس کمی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔